السلام علیکم جی، لیکچر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ کلاس 6 ہے، سبجیکٹ آپ کا کمپیوٹر سائنس ہے اور چیپٹر B6 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسینشیلز آف گڈ ڈیجیٹل سٹیزن، ہم نے یہ سب کچھ دیکھا کہ شہری سٹیزن کس کو کہتے ہیں، پھر ڈیجیٹل شہری کس کو کہتے ہیں، اور کیسے وہ ڈیجیٹل سٹیزن شپ کا حامل بنتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کہ اچھا ڈیجیٹل شہری کون سا ہوگا۔ A good digital citizen is one who knows what is right and wrong. ایک ایسا ڈیجیٹل شہری یعنی کہ کمپیوٹر نیٹ استعمال کرنے والا وہ بندہ جس کو پتہ ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ میک گڈ چوائسیز وائل یوزنگ ٹیکنالوجی، اور جب وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے تو وہ اچھے چوائسیز کو اپناتا ہے، اچھے آپشن اویل کرتا ہے، یعنی اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ کون ہوگا جی؟ وہ ہوگا گڈ ڈیجیٹل سٹیزن۔ ایز وی وانٹ our kids to be good citizen in the real world، جو حقیقی دنیا ہے، جیسے پاکستان کے شہری ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں، جو ہمارے بچے ہیں، وہ کیا ہوں؟ وہ اچھے شہری ہوں ملک کے پاکستان کے۔ وی آلسو وانٹ the same in the digital world۔ تو جب آپ ان کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کو دیں بچوں کو، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے والدین کو کہ وہ اس دنیا میں بھی، جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، وہاں بھی وہ اچھائی کا مظاہرہ کریں۔ کریکٹرسٹکس آف گڈ ڈیجیٹل سٹیزن انکلوڈس، اب کریکٹرسٹکس کہتے ہیں خوبیوں کو۔ اچھے ڈیجیٹل شہری کی کیا خوبیاں ہیں؟ بینگ سیف اینڈ رسپانسبل وین ایور یو گو آن لائن۔ اچھا، یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے سیف اینڈ رسپانسبل؟ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ سیف اینڈ رسپانسبل؟ سیف کہتے ہیں محفوظ رہنے کو، رسپانسبل کہتے ہیں ذمہ داری۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ جب آپ آن لائن جائیں، نیٹ یوز کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کمنٹ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چیز لائک کر رہے ہیں، کیا ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اچھی چیزوں کی طرف جائیں، بری چیزوں کی طرف مت جائیں۔ سیف کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کیسے؟ آپ وہاں جا کے کسی کے ساتھ غلط بات نہ کریں، کوئی غلط کمنٹ نہ کریں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی جا کے خام خواہ کسی کے خلاف بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے نا کہ آپ ایسے خیالات کا اظہار جو ہے وہ اپنے تک رکھیں، اظہار کریں ہی نہ، یا گھر میں کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ آن لائن جا کر تو یہ چیزیں پوسٹ کریں، لکھیں، تو یہ مت کریں۔ یہ ہوتا ہے جی سیف اور رسپانسبل ہونا۔ پروٹیکٹس یور ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ جو ہوتا ہے نا اچھا ڈیجیٹل شہری، وہ اپنے ڈیٹا کی حفاظت خود کرتا ہے۔ آن لائن ہو کر اپنی پرسنل معلومات شیئر مت کریں۔ ہر ایک کو اپنا جو ہے وہ ذاتی معلومات مت دیں، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر کے بارے میں معلومات، فیملی کے بارے میں، فرینڈس کے بارے میں، پسند ناپسند کے بارے میں معلومات مت پرووائڈ کریں۔ پرووائڈ فریڈم آف اسپیچ۔ فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں جی اظہار رائے کی آزادی کو۔ آزادی رائے مطلب کہ رائے کیا ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں ہم میں سے ہر ایک بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ چلیں اس کی مثال لیتے تھے، فار ایگزامپل پسند ناپسند ہوتی ہے اپنی اپنی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو آپ کو چیز پسند ہوگی آپ اس کے بارے میں اچھی بات کریں گے، جو آپ کو پسند نہیں ہوگی اس کے بارے میں آپ بری بات کریں گے، غلط بات کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے۔ تو فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا رائے کا اظہار آپ نے کرنا ہے کیسے؟ اچھائی کے دائرہ کار میں، تمیز اور تہذیب کے اخلاقیات کے دائرہ کار میں رہ کے۔ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے دل میں آئے آپ بول دیں، جو دل کرے وہ آپ وہاں کمنٹ کر دیں، نہیں۔ آپ نے جہاں بھی بولنا ہے، ریئل لائف میں بولنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، آن لائن جیسے بھی، آپ نے اگلے بندے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ انٹروڈیوسز سائبر سیکیورٹی۔ سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے نا کہ آپ جب آن لائن ہوتے ہیں اپنی معلومات شیئر کر رہے ہیں، کچھ معلومات نیسیسری بھی ہوتی ہے شیئر کرنے سے۔ آپ آئی ڈی وغیرہ بناتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ نام وغیرہ ہر چیز کرنی پڑتی ہے، تو اب اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں اتنی ہی معلومات شیئر کروں جتنی معلومات ضروری ہے، ایکسٹرا معلومات شیئر نہ کروں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یوزنگ ٹیکنالوجیز ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز۔ اچھا جی، اچھا جو ڈیجیٹل شہری ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ایجوکیشن میں کرے گا۔ ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر۔ کلچرل ایکٹیویٹیز، اپنے
ملک کے جو کلچر، ثقافت اور روایات کے مطابق جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ دیکھنے کے لیے ان کے لیے انٹرنیٹ یوز کریں۔ غلط یا ابیوزو ایکٹیویٹیز کے لیے آپ ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کریں۔ یوزنگ کریٹیکل تھنکنگ انٹرنیٹ۔ پھر اچھے ڈیجیٹل شہری کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ تنقیدی سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ تنقیدی سوچ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر ایک چیز پہ ایسے ہی رائے کا اظہار کرنے نہیں بیٹھ جاتا، ہر ایک چیز کو یا تو اس کی حمایت کرنے نہیں بیٹھ جاتا یا مخالفت کرنے نہیں بیٹھ جاتا، وہ چیزوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو صحیح سوچ سمجھ کے جائزہ لے کے پھر اس کے متعلق اظہار کرنا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ رسپیکٹنگ فریڈم آف اسپیچ اینڈ پرائیویسی آف ادرس۔ اب یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کی نارمل لائف میں بھی ہونی چاہیے۔ جب آپ کے پاس پسند ناپسند کا اختیار ہے اور آپ اس کے بارے میں اظہار کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سامنے والا جو بندہ ہے اس کے پاس بھی یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ پرائیویسی کیا ہوتی ہے؟ اس کی ذاتیات، ایک لمٹس ہوتی ہیں ہر انسان کی، ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں جس میں رہ کے وہ بندہ آپ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، بات کرتا ہے یا معاملات طے کرتا ہے، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک چیز کے حق میں اور سامنے والا بندہ اس کے مخالف ہے تو آپ اس کو تنگ کرنے کی خاطر جان بوجھ کے جو ہے وہ بار بار اس چیز کے بارے میں بات کریں۔ آپ کے پاس اگر فریڈم آف اسپیچ ہے تو دوسرے بندے کے پاس بھی ہے۔ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ہی معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ پروموٹنگ دا ویلیوز آف ڈیجیٹل سٹیزن شپ۔ پھر اس کے علاوہ اور اچھے ڈیجیٹل شہری کی خوبی کیا ہوگی کہ وہ اس چیز کو اجاگر کرے گا کہ اچھے شہری کی خوبیاں کیا ہیں، یعنی کہ وہ خوبیوں کا پرچار کرے گا تو بھی اس کے اندر ایک کیا آئے گی، اچھے شہری ہونے کی خوبی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایسی چیز ہے اس پہ بہت ٹائم بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ نارمل لائف سے زیادہ جو آپ آن لائن ہو رہے ہیں یا سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ اتنے رسپیکٹ فل نہیں ہیں جبکہ وہاں زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سوسائٹی میں نارمل ریئل لائف میں ویسے ہی آپ کو آن لائن بھی رسپیکٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئے ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔